تیرے غم کو جاں کی تلاش تھی، تیرے جاں نثار چلے گئے، تیری راہ میں کرتے تھے سر طلب، سرے رہ گزار چلے گئے۔ جاں نثار کا مطلب ہوتا ہے جان چھڑکنے والا، جان نچھاور کرنے والا۔ یہ عموماً ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو انتہائی وفا اور انتہائی ایک ایسے سلوک کا اظہار کرتے ہیں اپنے جاننے والوں کے لیے یا اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ جو بے مثال ہوتا ہے، تو اسے جاں نثار کہتے ہیں۔ یہ لفظ اردو میں انہی کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ انتہائی وفادار ہوتے ہیں۔ راہ گزار کہتے ہیں راستے کو، یا وہ جگہ جہاں پر لوگ چلتے ہیں، پگڈنڈی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کے معنی تھوڑے وسیع ہوں گے۔ اب اس میں جو تیرے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیض احمد فیض اپنی اس غزل میں تیرے کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم آپ کو ان غزلوں کی تشریح کے دوران بتلاتے بھی رہے ہیں کہ فیض احمد فیض کا مخاطب اکثر و بیشتر، آپ ان کی ساری شاعری پڑھ جائیے، اس میں مادر وطن ہی ہوتا ہے، زمین ہی ہوتی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض کی شاعری صرف پاکستان یا ہندوستان کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں، زموں حال ہیں، جہاں جہاں بھی ان کو سماجی دکھ ہیں یا معاشی دکھ ہیں، وہ غلام ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، تو فیض کا مخاطب وہ تمام لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں چونکہ وہ پاکستانی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں تیرے، تو غالباً ان کی مراد اپنا وطن اور اپنے وطن کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ شعر بھی ایک طرح سے ایک ایسی مایوسی کی کیفیت کا اظہار کرتا ہے جو کہ کبھی کبھی فیض کے ہاں در آتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فیض احمد فیض ان لمحوں سے یا اس کیفیت سے گزر رہے ہیں جس میں تھوڑا بہت مایوسی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اطلاعی شعر بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس میں جس سے مخاطب ہیں اس کو ایک اطلاع دے رہے ہیں، اس کو ایک حقیقت سے واقف کروا رہے ہیں، اور وہ کہتے وہ یہ ہیں اس میں کہ جو تیرا غم تھا، یعنی تیری پریشانی تھی یا تیرے لیے جو ہم تگ و دو کرتے تھے، وہ اس کے لیے ایک جان دینے کی ضرورت تھی۔ یعنی جان دینے کی حد تک ہم تیرے فکر میں رہا کرتے تھے، لیکن اب تیرے وہ جان نثار جو ہیں وہ اب موجود نہیں رہے۔ اب وہ کہاں چلے گئے اس کا تو انہوں نے بہت تذکرہ نہیں کیا۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اس زمانے میں ایسے ہی کسی خیالات رکھنے والے آدمی کو پھانسی ہوئی ہو، وہ اپنی جان سے اپنی کسی جدوجہد کے دوران چلا گیا ہو، یا وہ طویل عرصے کے لیے مظالم کا الزام سہتے سہتے وہ جیل چلا گیا ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ کسی ایک ایسے آدمی کے لیے فیض احمد فیض اپنی سرزمین وطن کو مخاطب کر کے اس سے اطلاع دے رہے ہیں کہ اب وہ باقی نہیں ہے۔ اور کون باقی نہیں ہے؟ وہ جو تیرے راستے میں سر طلب کیا کرتے تھے۔ اب سر طلب کرنے کا مطلب بھی جان دینا ہی ہے، اور یہ سر راہ گزار کا مطلب یہ ہے کہ اسی راستے پر، یعنی حق اور صداقت کی تلاش کے راستے پر وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں اس بات کی تو انہوں نے بہت وضاحت نہیں کی
کیونکہ شاعر ہمیشہ اشاروں، کنایوں اور استعاروں میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں ایک دکھ کا اظہار ضرور کر رہے ہیں کہ اب وہ لوگ باقی نہیں رہے جو کہ ایک اشارے پر اپنی جان دے دیا کرتے تھے۔ دوسرا شعر ہے، تیری کج ادائی سے ہار کے شب انتظار چلی گئی، میرے ضبط حال سے روٹھ کر میرے غم گسار چلے گئے۔ کج ادائی کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا، کسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہ کرنا، کسی کو دیکھ کر جانتے ہوئے انجان بن جانا، اور ضبط حال کا مطلب ہوتا ہے اپنا حال دل کسی سے نہ کہنا، اور غم گسار کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو، یہ سب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ چاہیں تو اس شعر کو مجازی رنگ دے دیجئے کہ شاعر اپنی محبوبہ سے مخاطب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ساری رات تیرا انتظار کرتے رہے، لیکن تو کج ادا نکلا یا کج ادا نکلی، اور ہم پوری رات انتظار کرنے کے باوجود تیرے دیدار سے محروم رہے۔ اور وہ لوگ جو کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں دلاسا دیتے، ہمیں تسلی دیتے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو ضبط کرنے کا ایسا ماہر ہے کہ نہ یہ اپنے چہرے سے، نہ اپنی گفتگو سے، نہ اپنے جو جسم ہوتا ہے اس کی کسی حرکت سے یہ تو ثابت ہی نہیں کر رہا ہے کہ اس کو کوئی دکھ ہے یا کوئی غم ہے، تو وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب یہ روئے گا، پیٹے گا، چلائے گا، محبوب کے نہ آنے کا شکوہ کرے گا، گلہ کرے گا، تو ہم اس کو تسلی دیں گے، دلاسا دیں گے اور غم گساری کا حق ادا کریں گے۔ لیکن ہم نے وہ موقع آنے ہی نہیں دیا، یعنی غم گسار تو ہمارے پاس بیٹھے رہے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں دلاسا دیں، ہمیں تسلی دیں، ہمارے اوپر جو بھی غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اور جو بھی ہمیں زخم لگے ہیں ان کا مداوع کریں، لیکن ہمارا ضبط حال ایسا تھا، یعنی ہمارے ضبط کی کیفیت ایسی تھی کہ ان کو بہت شدید مایوسی ہوئی اور وہ ناراض ہو کر ہم سے چلے گئے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس ہم آئے تھے کہ ہم اس کا غم بانٹیں گے، ہم اس کا دکھ بانٹیں گے، لیکن یہ تو کسی غم، کسی دکھ کا اظہار ہی نہیں کرتا، اس کا تو ضبط حال بہت ہی کمال کا ہے، تو وہ ہم سے روٹھ کر ہم سے دور چلے گئے۔ اب اس شعر کو اگر آپ چاہیں تو لے جا سکتے ہیں سماجی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کی طرف بھی، اور چاہیں تو آپ اس کو خالصتاً مجازی شعر سمجھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب یوں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ چاہیں تو سیاست کا پہلو بہت واضح ہے، خاص طور پر اس کا جو دوسرا مصرع ہے کہ میرے ضبط حال سے روٹھ کر میرے غم گسار چلے گئے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر جو سختیاں آئیں، جو اس حق کے راستے میں ہم پر جو تکالیف آئیں، وہ تکالیف اور وہ سختیاں ہم نے خاموشی سے جھیل لی، ہم نے بہت زیادہ شور نہیں مچایا۔ تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بھائی اب فیض صاحب کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے، اب وہ یقیناً ہماری مدد چاہیں گے، اب وہ یقیناً ہم سے کہیں گے، فریاد کریں گے، شور کریں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن جب ہم نے کچھ بھی نہ کیا اور بے پناہ ضبط کا ہم نے ثبوت دیا تو وہ ہم سے روٹھ کر ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ شعر ہے، نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ سوال وصل کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات کرنے کی آرزو یا ملاقات کرنے کا تقاضا، اور عرض غم کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شاعر کو
ایک عاشق کو بلکہ کہہ لیجیے تکالیف سے اپنے محبوب کی جو ادا ہے یا اپنے محبوب کا جو رویہ یا سلوک ہے اس سے شکایت پیدا ہوتی ہے، تو ایک قسم کے غم میں ڈوب جاتا ہے، تو کہتا ہے اس نے عرض غم کہا ہے۔ اور نہ حکایتیں نہ شکایتیں کا مطلب ہے، حکایت سے مراد یہ ہے گفتگو کرنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، محبوب کی محفل میں حاضر رہنا، کچھ سننا، کچھ سنانا۔ اور شکایتیں تقریباً عرض غم کے معنوں ہی میں لے لیجئے کہ جب آپ محبوب ہوتا ہے تو اس سے آپ کو دکھ بھی پہنچتے ہیں، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے سلسلے میں شکایتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تیرے عہد میں، یعنی جب سے تیرا عہد شروع ہوا، دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے، یعنی جو ہمارا دل ہے اس پر اب کوئی ہمارے پاس اختیار باقی نہیں ہے۔ نہ ہم تجھ سے وصل کا سوال کر سکتے ہیں، نہ ہم تجھ سے اپنا جو غم ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ تیری محفل میں جا کے کوئی بات چیت کر سکتے ہیں، نہ تجھ سے کوئی گلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تمام اختیار ہمارے پاس تھے، یعنی یہ عاشق کے سب اختیارات ہوتے ہیں کہ بھائی وہ سوال وصل بھی کر سکتا ہے، غم کے بارے میں بھی گفتگو کر سکتا ہے، اپنی من پسند باتیں کر سکتا ہے، اگر چاہے تو شکایت بھی کر سکتا ہے۔ تو تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ یہ شعر خواتین و حضرات خالصتاً سیاسی ہے۔ اس کو اگر آپ گھسیٹ کر مجازی بنانے کی کوشش بھی کریں گے تو یہ مجازی کسی صورت نہیں بنتا۔ یہ گلہ ہے، اور یہ گلہ ہے ایک طرح کی جو آمریت ہوتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس کے لیے۔ یہ جو اوپر انہوں نے 3-4 باتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی وصل کا، عرض غم کا، حکایتوں کا، شکایتوں کا، اس سے مراد ان کی یہی ہے کہ جب سے اس ملک پر ایک ایسا آدمی، غالباً ایوب خان کے زمانے میں کہا ہوگا، ایسا آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے کہ جس نے ہمارے بولنے پر، بات کرنے پر پابندی لگا دی ہے اور ہمارے تمام اختیارات ختم کر دیے ہیں۔ تو سیدھا سیدھا اس شعر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب کسی ڈکٹیٹر کی حکومت ہوتی ہے، کوئی آمر آ کر کسی ملک کے انتظام اور انصرام کو سنبھال لیتا ہے، تو وہ سب سے پہلی پابندی لگاتا ہے تحریر اور تقریر پر۔ تو فیض احمد فیض نے اس شعر میں اپنے محبوب کے اوپر رکھ کر یہی بات کسی ڈکٹیٹر کو سنانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی جب سے تمہاری حکومت آئی ہے، تمہارا عہد شروع ہوا ہے، تم نے ہم سے سبھی اختیار لے لیے ہیں۔ نہ ہم کوئی فرمائش کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے غم پر چلا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ ہم تمہارے رویے کا کوئی گلہ کر سکتے ہیں۔ تو جو آپ کا عہد تھا اس میں ہمارے تقریباً سب کے سب جو اختیارات تھے وہ آپ نے سلب کر لیے۔ اگلا شعر ہے، یہ ہمیں تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے۔ یہ پہلا جو اس کا مصرع ہے اس میں کہ یہی ہم تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، یہ شعر بھی ایک طرح سے احتجاج کا دائی ہے۔ اس میں بھی احتجاج کی بات کی گئی ہے کہ اپنے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم کون لوگ تھے، ہم کیسے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا لباس جو ہے اس کو سر راہ داغ دار کر دیا گیا، اور یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ تم نے اپنی مظالم سے، اپنی ایک طرح سے جو تم نے بربریت جاری کر رکھی ہے اس ملک کے سیاسی نظام پر، اس نے ہمارے اوپر سیاہی انڈیل دی۔ لیکن کس چیز کی سیاہی؟ اس چیز کی سیاہی نہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا تھا یا غلط کیا تھا، تم نے ہمیں مٹانے کی کوشش کی، اور پھر ہم ایسے مٹنے والے نہیں تھے۔ جب ہم اس کا گلہ اور اس کی شکایت کرنے کے لیے گئے تو ہم یہی داغ لے کر چلے گئے۔ اب
کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے گلہ کیا کسی سے، اب یہ کون کسی تھا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے اوپر سر راہ سیاہی لکھی تم نے، یعنی فیض صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کو راستے میں ہتھکڑیاں بھی لگائی گئیں، ہتھکڑیاں لگا کر ان کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا. ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو کسی اخلاقی مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ فیض صاحب تو ایسا کسی قسم کا کوئی جرم کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے تھے. وہ تو ساری زندگی معاشرے کے ان پہلوؤں سے جنہیں تاریک پہلو کہا جاتا ہے لڑتے رہے. تو یہ سارا کچھ سیاست کا کیا دھرا تھا. تو کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں راستے میں بدنام کرنے کی، یا تم نے ہمیں سر راہ ہمارے منہ پر سیاہی، بلکہ لباس پر سیاہی بکھیرنے کی کوئی کسر نہیں رکھی. تو ہم یہی داغ ہیں جو ہمارے اوپر ہے، اور ہم سر بزم یار چلے گئے. یعنی جب ہم اس کی شکایت کرنے کے لیے اللہ کے پاس پہنچے تو ہم نے یہ داغ دکھائے کہ دیکھیے صاحب، یہ فلاں آدمی نے ہمارے اوپر سر بازار یہ ظلم کیا ہے، اور ظلم کی یہ نشانیاں ہیں، اور اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ داغ ہمارے جسم پر سجے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ابھی مٹایا نہیں ہے. آخری شعر ہے: نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. اب اس شعر میں بھی تھوڑا سا آپ کو مایوسی کا عنصر دکھائی دیتا ہے. وہ شاید اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب جنون رخ وفا نہیں رہا. تھوڑا سا اس کو، یہ جو تین الفاظ ہیں ان کو آپ ذرا سمجھ لیجئے. جنون کہتے ہیں پاگل پن کو، اور رخ کہتے ہیں چہرے کو، اور وفا کا مطلب آپ سب جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس وہ جنون باقی نہیں ہے، وہ رخ وفا کا جنون باقی نہیں ہے. یعنی محبوب کو دیکھنے کے بعد عاشق کے اوپر جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اب وہ کیفیت ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب جب ہمارے پاس وفا کی کیفیت ہی نہیں ہے، نہ ہم وفا کا اظہار کر رہے ہیں، نہ اس زمین سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تو بالکل خاموش ہیں. تو آپ ہمیں یہ پھانسی دینے کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کا کیا کریں گے؟ یہ جو رسن ہے آپ کے پاس، یا یہ دار ہے آپ کے پاس، یعنی جو آپ نے پھانسی کا انتظام کر رکھا ہے کہ بھائی اس کو اب پھانسی پہ لٹکا دو، تو یہ تو اب ہمارے پاس اس لیے بے جواز ہے آپ کا یہ کام کہ ہمارے پاس تو اب وہ جنون ہی نہیں رہی ہے، ہمیں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی ہے. تو آپ یہ ساری چیزیں ہم پر کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اور اب ہم ان لوگوں میں سے رہے ہی نہیں ہیں کہ انہیں عشق کرنے کا جرم تھا، اور اس کے اوپر وہ بہت ہی ناز کیا کرتے تھے، اور وہ آپ کی نظروں میں گناہ گار تھے. یعنی عشق کرنا گناہ ٹھہرا تھا آپ کی نظروں میں، اور ہم انہی لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا کہ بھائی ہم نے عشق کیا ہے، اگر یہ جرم ہے تو ہاں ہم نے کیا ہے، آپ ہمیں پھانسی بھی دے دیں، آپ ہمیں دار پہ بھی لٹکا دیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ایسی کوئی کیفیت باقی ہی نہیں رہی تو آپ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے انتظامات کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو اب اپنے جرم عشق پہ کوئی ناز نہیں ہے. وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا، وہ عشق کرنے کا گناہ کرتے تھے، اور جنہیں آپ پھانسی پہ لٹکایا کرتے تھے. تو آپ یہ سارا سامان اب ہٹا دیجئے، اس لیے کہ ہم ان لوگوں میں سے اب ہیں نہیں. وہ کچھ اور لوگ تھے، ہم کچھ اور لوگ ہیں. تو خواتین و حضرات، یہ فیض احمد فیض کی اس غزل کے چند اشعار سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی اور فیض آپ کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک آ رہے ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، فیض کی کسی اور غزل یا نظم کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.